السلام علیکم ناظرین۔ تواریخ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے پاس جا کر جو ضروریاتی لوازمات، سونے اور چاندی کے کپڑے اور زیور جو ان کو درکار تھا اریتن مانگا، اور فرعون نے خوش ہو کر ان کو حکم کیا کہ جو کچھ تم کو چاہیے ہو وہ بخوشی ہمارے خزانے سے بے تکلف لے لو۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے حکم پانے سے شاہی خزانے سے جا کر سونے اور چاندی، لال و جواہر کے زیورات اور جو کچھ ان کو مطلوب و مقصود تھا لے لیا، اور وزیر حامان اور دیگر قبطیوں کے گھر جا کر بھی کچھ ضرورت کے سامان لے لیے، اور قبطیوں نے بھی ان کو دینے میں کوئی تردد نہ کیا، کیونکہ ہر سال بنی اسرائیل ان سب سے زیورات اریتن مانگ کر نماز پڑھنے کے لیے عید کے دن میدان کی طرف نکل جاتے تھے۔ اسی لیے آج بھی سونے اور چاندی کے اسباب دینے میں ان پر کچھ گمان فرار نہ کیا اور بے تکلف دے دیا۔ بعض تواریخ کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت شمار میں بنی اسرائیل 6 لاکھ مرد عاقل اور بالغ سوائے عورت اور لڑکے تھے۔ سب کے سب کمر باندھ کر مصر سے نکل جانے کو تیار ہوئے۔ اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا کہ اسی دن شہر میں وبا پڑی کہ ہر ایک قبطی کے گھر میں ایک ایک بڑا بیٹا مر گیا، اور وہ لوگ اپنے اپنے غم میں رونے لگے۔ جب روات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں اپنے تمام لشکر کے مصر سے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لشکر کے قوم کے بنی اسرائیل کو جماعت جماعت بنا کر پیچھے روانہ کیا، اور پھر آخر میں آپ بھی روانہ ہو گئے اور دریائے نیل کے کنارے ایک بڑے میدان میں جا پہنچے، اور تاریخ 9 محرم الحرام کی تھی۔ جب سحر ہوئی تو فرعون کو خبر ہوئی کہ حضرت موسیٰ اور تمام قوم بنی اسرائیل مل کر تمہارا مال و متاع اور سونا چاندی وغیرہ لے کر شب گزشتہ مصر سے نکل کر کہیں بھاگ گئے۔ فرعون بولا، تم جاؤ اور ان کا پیچھا کرو، پکڑ کر سب کو مار ڈالو، اتنا مال و اسباب تمہارا اور ہمارا وہ لے کر بھاگ گئے ہیں۔ یہ خبر تمام شہر میں اور اپنے تمام سپہ سالاروں کو بھیجی، اور نکارہ کوس رحلت کا مارا، چونکہ اس کی آواز بہت بلند تھی۔ اسی لیے آواز سن کر تمام سپاہی لشکر چاروں طرف سے شام کے وقت دوشنبہ کے دن فرعون کے دروازے پر حاضر ہو گئے۔ اس وقت 100 امیر سردار لشکر و فوج کے تھے، اور ہر ایک سردار کے ہمراہ 100 مرد جنگی رہتے تھے، اور فرعون نے اپنے ہمراہ 7 لاکھ غلام سیاہ پوش لے کر اور خود بھی سیاہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار وزیر حامان کو مقدمہ لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور دریائے نیل کے کنارے بڑے میدان میں بنی اسرائیل کو، چونکہ وہ لوگ 3 دن اسی میدان میں ٹھہرے رہے، اور بنی اسرائیل کی قوم نے جب فرعون کی قوم کا حشمت و دبدبا دیکھا تو وہ خوف سے کہنے لگے کہ شاید اب ہم کو فرعون اور اس کی قوم پکڑ لے گی، اور اتنے بڑے لشکر سے ہم مقابلہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ فرعون کی فوج بہت ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ پس جب مقابل ہوئی دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ، ہم تو پکڑے گئے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیوں گھبراتے ہو؟ اے میرے ساتھیوں، رب میرا میرے ساتھ ہے، اور وہی مجھ کو اور میری قوم کو بچائے گا انشاءاللہ، اور فرعون سے ہم کو کچھ ڈر نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اپنا عصا دریائے نیل پر مارو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ پس جب حکم بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس پھٹ گیا دریا اور بن گیا اس میں ایک راستہ، اور پار کر دیا ہم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو اور دوسروں کو، یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ بس روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا، پانی پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے، اور بیچ پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، اور انہی 12 راستوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اتر کر پار ہو گئے، اور اس کے پیچھے قوم فرعون انہی کے رستوں کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو پکڑنے کے واسطے دوڑی۔ جب وہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ پہنچی تو وہ راستہ جو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واسطے بنائے گئے تھے ختم کر دیے گئے، اور سب راستوں میں دریا کا پانی پھیل گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا،
دریا خشک ہو گیا اور اس میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے۔ وہ ہر ایک اپنے اپنے راستے سے نکل گئے، اور کچھ دیر بعد فرعون ملعون نے چاہ کر دیکھا کہ دریائے نیل میں 12 راستے بنے ہوئے ہیں، اور انہی راستوں سے قوم بنی اسرائیل پار ہوئی ہے۔ تب اس نے سوچا کہ یہ تو موسیٰ کے جادو کی وجہ سے ہے، یہ راستے بنے ہوئے ہیں، یا معجزہ پیغمبری۔ اگر یہ کفیت میرا لشکر دیکھے گا تو شاید وہ ان پر ایمان لے آئے گا، پھر تو مجھے بڑی ہی ندامت ہوگی۔ تب ہیلا سازی سے اپنے لشکر کو کہا کہ اب ہم خوب یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا جادوگر ہے۔ دیکھو تو جادو سے دریا کا پانی تک خشک کر دیا، اور اپنی قوم کے واسطے 12 راستے بنا لیے، تاکہ لوگ دیکھ کر اس کے اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کی نبوت کے قائل ہو جائیں۔ وہ دل میں یوں بھی کہتا تھا کہ میری فوج کو دریا میں ان کے پیچھے جانے سے پانی ڈبو مارے گا، کیونکہ پانی دو طرفہ مثل پہاڑ کے مول لکھ کھڑا ہے۔ یہی پس و پیش دل میں کرتا تھا کہ دریا میں اپنا گھوڑا ڈالوں یا نہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور وہ مردود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور پھر ہر چاند اس نے چاہا کہ اپنے گھوڑے کی باگ تھامے، مگر رک نہ سکا، اور فرشتہ سواروں نے آ کر لشکر کے گھوڑوں کو چابک مار کر بیچ دریا میں ڈال دیا۔ جب فرعون کا لشکر بیچ دریا کے آ چکا، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دریا میں ایسا مار کر ان کی راہ بند کر دیں۔ ندا یا موسیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اے موسیٰ چھوڑ دے دریا خشک، تحقیق وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ تب وہ پانی سا ہو گیا تھا اور ہوا پر ہی معلق تھا، وہی دونوں طرف سے آیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ فرعون اپنے ڈوبتے وقت کہتا تھا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ الْآيَةِ، اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے۔ پھر پیچھے پڑا فرعون ان کے اور اس کا لشکر، شرارت اور زیادتی سے جب تک نہ پہنچا اس پر دباؤ کہا۔ فرعون نے کہا کہ ایمان لایا میں کوئی معبود نہیں کہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں بھی فرما بردار سے ہوں۔ اللہ کے فرمانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ اور تحقیق تو نافرمانی کر چکا ہے، پر اس سے اور تو تھا مفسدوں سے۔ اور ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کا بدن دریا سے نکال کر ایک ٹیلے پر ڈال دیا کہ قوم بنی اسرائیل اس کو دے کر شکر کریں اور پھر عبرت حاصل کریں بدن بچنے سے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون ملعون اپنے تمام لشکر کے اللہ کے حکم سے دریائے نیل میں غرق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے کہا، اے حضرت موسیٰ، جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک اس کے ڈوبنے پر ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا مانگی کہ اس دعا کی برکت سے موج دریا نے ان سب کی لاشوں کو جہاں بنی اسرائیل تھے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ ہڈیاں ان کی درہم برہم ہو گئی تھیں اور اس کے قلب میں کچھ رمق جہاں باقی نہ تھی۔ بنی اسرائیل دیکھتے رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تُنْظُرُونَ، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو اور یہ کہ تم دیکھتے ہو۔ ایک شخص نے بنی اسرائیل کی قوم سے عرضو کی کہ اللہ مجھ کو فرعون سے ملا دے تو میں اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی بھاگ بناؤں گا۔ مرضی الہی سے اس نے اسی دن فرعون کو بارش سرخ دریا کے کنارے مردہ پایا۔ پھر اس نے اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی باگ بنائی اور اس کے وزیر حامان کو بھی بہت تلاش کیا پر وہ نہ ملا۔ تب وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ اب تم جاؤ اور حامان کو مصر ہی میں پاؤ گے، اس کو میں دوسرے عذاب میں گرفتار کروں گا۔ یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون اور اپنی قوم کو لے کر مصر میں آئے اور فرعون کے گھر میں مال و اسباب بہت کچھ ہاتھ لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهُم بَنِي إِسْرَائِيلَ، پس نکالا ہم نے فرعون کو اور اس قوم کو باغوں سے اور خزانوں سے اور باعزت مکانوں سے اسی طرح سے وارث کر دیا ہم نے قوم بنی اسرائیل کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے مقام
کریم فرمایا اس واسطے کہ 70 مہمان خانے اس نے پرتکلف بنائے تھے اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انہی مکانوں کا وارث کیا۔ اور ہاں جو وزیر فرعون تھا وہ اندھا ہو کر ٹکرا نان گدائی سے کھاتا پیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں مناجات کی، یا الہی تو نے فرمایا تھا کہ حامان کو فرعون کے ساتھ دریا میں غرق کروں گا، اور اب وہ زندہ ہے۔ ندا یہ موسیٰ اس کو میں نے خلق میں محتاج کیا ہے اور در بدر مانگنا پھرتا، یہ ہر روز گویا اس کی نئی موت ہے، بلکہ 1000 درجہ اس سے مرنا بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لے۔ جب ملک مصر تمام ان کے ہاتھ میں آیا اور کافر سارے نیست و نابود ہو گئے، تب خاطر جمع ہو کر اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے، اور جس میدان میں اس کو رکھ کر گئے تھے جا کر دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکے جو حضرت سے تھے وہ نہایت توانا اور خوبصورت ان کے پاس موجود ہیں، اور بھیڑ بکریاں مال و اسباب سب سلامت پایا، بلکہ بکریاں اور بھیڑیں دونی ہو گئی تھیں۔ وہاں سے ان کو لے کر اپنی والدہ کے پاس مصر میں تشریف لائے، اور یہاں مقیم اور منتظر افائے وعدہ اللہ تعالیٰ کے۔ اب پھر کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کو دو سے مناجات کریں۔ پس وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلا لیا تاکہ ان سے کچھ مناجات کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔